بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس پہ آج کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہم جو پاکستان کے اندر چند دنوں سے جو حالات کی تبدیلی کا جائزہ لیں تو آپ کے سامنے کچھ نکات جو واضح ہوں گے۔ میں نے خلاصتاً جو نتیجہ اخذ کیا وہ نتیجہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پہ نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پہ نہیں ہے، یعنی یہود و نصارہ ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں اور ایک دوسرے کو باطل قرار دیتے ہیں۔ قرآن کی اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اس مسئلے میں یہود و نصارہ بالکل صحیح ہیں، کیونکہ نہ نصارہ حق پہ ہیں نہ یہود حق پہ ہیں۔ یہاں پاکستان کی سیاست کے بھی یہ صورتحال ہے، جو جماعت برسر اقتدار آتی ہے وہ باقی ساری جماعتوں کو باطل قرار دیتی ہے، اور جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اقتدار کے اندر ہوتے ہیں، ان کو باطل قرار دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر پاکستان کی سیاست کو ہم دیکھ لیں تو اس میں یہ واضح ہمارے سامنے نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ کو کوئی سچائی ملتی ہے تو وہ اپوزیشن کی جماعتوں سے آپ کو سچائی ملتی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ سے جب اقتدار نکل جاتا ہے تو پھر وہ سچ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک ڈرامائی انداز میں، چونکہ جو بھی انصاف پسند صحافتی حلقے ہیں ان کو یقیناً یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، اور سچائی اور حق کو اپنی قوم کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا ایک ڈرامائی انداز میں آزادی مارچ کا اعلان ہوا اور اس آزادی بڑے آہ بہ کے ساتھ اس پہ قوم نے عمران خان کا ساتھ دیا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جس آہ بہ کے ساتھ یہ کارواں چلا، اگرچہ ریاستی طاقتوں نے بھرپور انداز میں انہیں راستوں میں روکنے کی کوشش کی، اس کے باوجود لوگ پہنچے اور بڑی تعداد میں اسلام آباد کے اندر، حتیٰ کہ ڈیگ چوک کے اندر بھی ایک بڑی تعداد پہنچی، لیکن وہی ماضی کی غلطیاں، لیڈر نے ہمت ہار لیا اور لیڈر نے میدان چھوڑ لیا۔ اب یہ بتا رہے ہیں، نئی بڑکیں آ رہی ہیں کہ ہم آئیں گے، دوبارہ آئیں گے، لیکن بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہم نے آج کا جو مختصر سے جو ہمارا آج کی جو ویڈیوز میں یہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا اس میں سچائی کتنی تھی اور اس میں جھوٹ کتنا تھا۔ آج کی جو تازہ ترین جو ہمارے سامنے ایک ڈاکٹر شیری مزاری کا ان کی پریس کانفرنس سے جو چیزیں اخذ ہم نے کی ہیں، اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ امریکہ نے سب سے پہلے جہاں سے پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ امریکہ کے اختلافات ہوئے اور انہوں نے پی ٹی آئی حکومت کو ختم کرنے کا جو ایک سازش تیار کی، وہ انہوں نے پاکستان سے بیسز مانگے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک افسوسناک دور، جنرل مشرف کے دور میں پاکستان نے امریکہ کو اپنے بیسز دیے ہیں۔ زرداری صاحب نے بڑے طریقے سے ان کو یہاں سے نکالا۔ اب وہ دوبارہ اپنے جو ہے وہ یہاں بیسز کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس پریس کانفرنس کی روح سے عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، بالکل ہم نہیں دیں گے، ہم اس کو منظور نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں سے آغاز ہوا ان کے خلاف جو ایک سازش کا، اور جس کے نتیجے میں چلتا چلتا آخر میں ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ اب اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ظاہری جو حالات ہیں تو ہمیں شاید نظر آتا ہے واقعی میں کچھ چیزیں، جیسے انتظار میں بیٹھے تھے، یعنی امریکہ اور اسرائیل کی جو ان کا گٹھ جوڑ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کا پشت پناہ رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر امریکہ اسرائیلی مفادات کی جنگ لڑتا ہے، اور ہمیشہ سے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسرائیل کے مفادات کا دفاع کیا جائے۔ عرب ممالک کے ساتھ جو اس کی رشتہ داریاں ہیں، عرب ممالک کو آپ کے سامنے موجود ہے کہ سعودیہ سے لے کے آل خلیفہ اور قطر وغیرہ، ان تمام ممالک کے ذریعے سے وہ اس کی کوشش رہی ہے، اور اس کے فورس کرنے پر ان ممالک نے اسرائیل کو کچھ نہ تسلیم کیا اور کچھ تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر بھی ایک افسوسناک جو خبر ہمارے سامنے آئی ہے ابھی تازہ ترین، کہ پاکستان کی کچھ شخصیات نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ یہ انتہائی شرمندگی کا باعث ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران کا نعرہ تھا کہ غلامی یا پھر خودداری، غلامی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکن غلامی
غلامی والا جو گروہ ہے وہ برسر اقتدار آئے ہیں، انہوں نے غلامی کی زنجیر اپنے گلے میں ڈال دی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ اسرائیل کی طرف نرمی کا اور لچک کا مظاہرہ کریں، جو کہ سب سے بڑی جو یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بانی پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اپنی ریاست کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور بہرحال بہت افسوسناک مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو کل تک پیٹ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے اور عمران خان کی کچھ باتوں کو سامنے کر کے بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی مہنگائی آتی ہے تو حکومت ذمہ دار ہے، اب یہ کل تک جو پیٹ رہے تھے عمران خان مہنگائی کر رہا ہے، تو اب آ کے انہوں نے جو یکدم سے ایک ہی دفعہ میں 30 روپے جو پیٹرول اور آئل کی مختلف جو قسموں کی قیمتوں میں اضافہ کیا، یہ قوم کے ساتھ جو ظلم ہوا۔ اور ابھی نئی جو خبر شاید قوم کے لیے یقیناً جو ہے بری خبر ہے، لیکن انہوں نے جو خبر دی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جو ابھی بجلی کے جو یونٹ ہیں جو تقریباً 16 روپے کچھ پیسے تک ہے، اور یہ بڑھا کر 24 روپے تک کیا جا رہا ہے، عنقریب یہ بڑا بھی مہنگائی کا جو اگلا بم ہے وہ قوم کے اوپر گرنے والا ہے۔ تو لہٰذا ہم خلاصہ کرتے ہیں اور اپنی بات کو جو ہے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر آپ نے سچ پاکستان کے اندر اگرچہ سچ کا مکمل فقدان ہے، سچ کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو بھی حزب اختلاف ہیں آج جو حکومت میں نہیں ہے، وہ کم از کم میرا خیال یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ ہم اتنا زیادہ بیان نہ کریں، کل کو ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو، لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت آپ کو سچ ملے گا تو وہ حزب اختلاف کی طرف سے، اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے آپ کو ملے گا، کیونکہ اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، پھر بیان کرتے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے۔ اور جو عمران کا آخری جو نقطہ تھا جس کے متعلق عمران کہتے ہیں کہ ہم رشیا سے سستا تیل لینے کے جا رہے تھے، 30% جو ہے کم قیمتوں میں اگر وہ لے لیے جاتے، وہ معاہدہ طے پاتا، تو پاکستان کے اندر آئل کی قیمتیں نہ بڑھتی، جس کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی تمام جو اشیاء خوردنوش، ہر چیز چونکہ ٹریول کر کے آتی ہے، ہر چیز کو سفر کر کے لایا جاتا ہے، تو لہٰذا پیٹرول مہنگا ہو جائے تو ہر چیز پھر مہنگی ہو جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاک دھرتی کو انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیلات اگلی ویڈیو میں ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اختتام ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاک دھرتی کو مخلص حکمران عطا فرمائے، اور جو بھی اس وطن کا غدار ہے وہ جس بھی ادارے میں ہے، پروردگار ان سب کو نابود فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔